میرے خیال میں صرف دو چیزوں پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. ایک تو وہ منافقین جو الیکشن کے وقت عوام سے ووٹ مانگنے کے لیے کبھی جی اے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہیں، اور ایک وہ منافقین جو ووٹ مانگنے کے لیے ووٹ کو عزت دینے کی بات کرتے ہیں، اور ایک وہ بھی منافقین جو کہ اس معاشرے میں تبدیلی لانے کے نام پہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ بیٹھ کے 2018 میں آئے، اور وہ منافقین جو 2024 میں بھی اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ بیٹھ کے آئے. ان سے بڑا منافق کوئی نہیں ہو سکتا. ان لوگوں کو آئینہ دکھانے کے لیے افضل بٹ صاحب اور پریس کلب کے ہمارے جو معزز صدر ہیں، ان کو ہمیں ہار نہیں پہنانے چاہیے، ان کو استقبال نہیں کرنا چاہیے، ان کا پریس کلبوں میں، تمام پریس کلبوں میں داخلہ بند کرنا چاہیے. اور جب تک ہم ان کو اپنی اصل قوت نہیں دکھائیں گے، یہ لوگ اپنی اوقات میں نہیں آئیں گے. تو یہ میری ایک تجویز ہے. دوسری بات یہ کہ اس ملک میں اگر عوام کو کسی نے زبان دی ہے، وہ واحد جو سیاستدان تھا وہ ذوالفقار علی بھٹو تھا، جس نے صحافیوں کو زبان دی، مزدوروں کو زبان دی، لیبر یونینز بنائی. وہ کس لیے بنائی تھی؟ آج وہی زبان ذوالفقار علی بھٹو کا سیاسی وارث ایوان صدر میں بیٹھ کے وہ زبان جو بھٹو کی دی ہوئی تھی، وہ زبان عوام کی گدی سے کھینچ رہا ہے اور ایسے کالے قانون پہ دستخط کر رہا ہے. میرے خیال میں ان لوگوں کو بھی بے نقاب کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کالے قانون کے حوالے سے آخر میں میری یہ ایک تجویز ہے کہ جب تک اس کالے قانون کو واپس نہیں لیا جاتا، ہمیں اپنے اصل دشمن کا معلوم ہونا چاہیے، اور وہ ڈیپ فیک نیوز نہیں ہے، وہ ڈیپ فیک سٹیٹ ہے جو اپنے آپ کو ریاست سمجھتی ہے. وہ ریاست ہے نہیں ہے، اور وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے. اور ہم صحافیوں کو اس قانون کے حوالے سے ان غلام سیاستدانوں کے علاوہ اس ڈیپ فیک سٹیٹ کو بھی بے نقاب کرنا ہوگا.